بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ وہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے احمق ایمان لائے۔ خبردار، بے شک وہ وہی احمق ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ترجمے سے واضح ہے کہ منافقین کا ٹولہ بدترین ہے اور انتہائی نقصان دینے والا ہے۔ سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا، یہ سچے ہونے کی دلیل ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہو سکتے بلکہ ٹھیک وہی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم وہی ہے جس پر رسول معظم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی نظر آتی ہے۔ آج ایک جدید طبقہ جو نہایت بے وقوف ہیں انہیں صلح کلیہ کہتے ہیں، اور یہ سب ٹھیک ہے، کسی کو برا نہ کہو، حالانکہ یہ احمقانہ فعل ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح جو ہے وہ اپنی سوچ اور دماغ پر نہیں ہوتی، اصلاح جو ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے، جو انداز، جو طریقہ، جو یعنی فلسفہ حیات نبی رحمت علیہ السلام کے مبارک در دولت سے نکلا ہے، وہ اصلاح ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پڑھنے کو تو منافق نماز پڑھتے تھے اور نیت کوئی صحیح جہاد میں بھی چلے جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بظاہر تو وہ نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سید عالم نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات سے کشیدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اس پہ مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں یہ میرا فساد ہے۔ اس کا آپ اندازہ یوں کر سکتے ہیں
کہ دکان بھری ہوئی ہے، سٹور ہے، بھرا ہوا ہے، اور مالک کہتا ہے کہ سارا مال ہی اچھا ہے، ایسا تو کوئی گاہک بیوقوف نہیں ہوتا جو آنکھیں بند کر کے اس سٹور کا مال خرید لے۔ پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ معیاری بھی ہے یا نہیں ہے، معیاری ہوگا تو پھر اس کی قیمت طے ہوگی، قیمت طے ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کا قیمت دے سکے وہ خرید لے۔ یعنی فانی چیزوں کو کھنگالنے میں اس قدر وہ مستعد ہیں کہ دینی، ایمانی، روحانی، عرفانی، قرآنی مسائل میں سارے اچھے ہیں۔ یہ سارے کیسے اچھے ہو گئے؟ برا بہرحال برا ہے۔ اللہ فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنمی جہنمی ہے، جنتی جنتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے، علم والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں عالم، کہاں جاہل، کہاں حیا والا، کہاں بے حیا، کہاں بینا، کہاں نابینا، تو کہاں فلسفی ملحد اور کہاں صحابی مخلص۔ یہ تو اس میں بہت بڑا امتیاز ہے۔ منافق اس لیے بدترین ہے کہ وہ دام ہم رنگ زمین بچھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہرحال اچھے کو اچھا کہنا ہوگا اور برے کو برا کہو۔ یہ سب اچھے نہیں ہو سکتے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں جی، سارے ٹھیک ہیں جی۔ کیسے ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہے جو کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، ایک وہ ہے جو جھک کر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اپنے باپ کو برا کہنے والے کو جو کہ اچھا ہے وہ خود باپ کا نہیں ہے، پاگل کہیں کا۔ تیرے باپ کو برا کہتا ہے، کہتا سب اچھے ہیں، اور جس رسول معظم علیہ السلام کو رب نے سب سے اچھا بنایا ہے اس کی ذات اور شان میں اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرتے تو کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اچھا وہ ہوگا جس کو رب اچھا فرمائے، اور اس کے لیے معیار رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نظر حضور کے قدمین شریفین کی طرف کیسی ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ ہے، اگر ادب کے ساتھ ہے تو سبحان اللہ ایمان والا بھی ہے، مقرب بھی ہے، متقی بھی ہے۔ لیکن اگر ذرا فرق بھی آیا پرلے درجے کا بے ایمان ہے، یا حضور ایمان کی دلیل قاطع ہیں، آپ کے بغیر ایمان کے ملنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بات یہ ہے کہ ایمان والے پھر کون ہیں؟ ایک شخص ہے وہ سب کو اچھا کہتا ہے، وہ تو مسترد ہو گیا ہے۔ تو پھر ایمان لانا جو ہے وہ کس انداز میں ہے؟ کیونکہ کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں منافق جو ایمان والے پڑھتے ہیں، لیکن منافق جو ہیں وہ مسترد ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔ تو فرق کیا ہوگا یہاں بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ۔ تمام مفسرین ان کا نام لینا سبحان اللہ
ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جو کتابیں تفسیر کی الحمدللہ ہم تک پہنچتی ہیں، ان کتب تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ آمن الناس، یہ الناس کا الف لام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں عہدی۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک الف لام جو ہوتا ہے یہ ادات تعریف تو ہے، ناکرہ کو معرفہ کرتا ہے، لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کہیں الف لام سے مراد وہ مراد ہوتا ہے جس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، اس کے متعلق بولنے والے سے پوچھو کہ تیری مراد کون سے لوگ ہیں، تو پھر کام ہوگا۔ بولنے والے کا یعنی عقیدہ اور ہے، اور انسان سن کر اس کو اپنے عقیدے پہ ڈھال لے، یہ تو غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں الف لام عہدی۔ عہدی کی دو قسمیں ہیں، عہد ذہنی، عہد یعنی عہد خارجی۔ کون سا عہد ہے؟ یہ الناس سے مراد کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں الناس سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کرام ہیں، کیونکہ منافق پہلے نہیں پیدا ہوئے، پہلے تو یا تو پکے کافر تھے، یا پھر جب سید عالم علیہ السلام کی بعثت شریفہ ہوئی تو پھر جو بھی مسلمان ہوئے وہ پکے تھے، اور ان کے لیے قرآن شریف نے وضاحت فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر وہ ایمان پر پکے ہو گئے، استقامت اختیار کی، کھڑے رہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ ایسے نفیس لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ قسماً کہتا ہوں کہ حضور کے سارے صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ملائکہ ان کی زیارت کو آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے استقامت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ استقامت اسے کہتے ہیں۔ کا تذکرہ دوسرے موضوع کے حوالے سے کل کی نشست میں ہو چکا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک حوالہ اور بھی لے لیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کو سرکار نے امین امت فرمایا ہے، یہ میری امت کا امین ہے، اور ان کا نام لے کر ان کو جنت کی بھی سند دی ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح میدان احد میں ہیں، اور یہ پہلے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ بیٹا جو ہے وہ حضور کی غلاموں میں شامل ہے، اور سامنے جو کافروں کا ٹڈی دل لشکر ہے ان میں باپ نظر آ رہا ہے، باپ جو ہے وہ کافر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح یہ حضور کے مخلص صحابی ہیں۔ چنانچہ میدان احد میں جب ٹکر ہوئی، جنگ ہوئی، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فرماتے کہ میرا باپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا، وہ پہلو نہیں بدلتا، سیدھا میری طرف آتا، کیونکہ اس کے دل میں بڑا بوجھ تھا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ اب میں بچتا ہوں، ایک تو باپ لگتا ہے، سب بڈھا ہے، کہ میں اس کا مقابلہ نہ کروں، لیکن کئی بار ایسا ہوا وہ پہلو بدل کر میرے سامنے آتا ہے وار کرنے کے لیے، مجھ پہ وہ وار کیا کرتا،
آخر جب وہ بات یعنی اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اور جب باز نہیں آیا تو فرماتے پھر جب میرے سامنے آیا بس ایک ہی تلوار باری گردن اڑا کے ایک طرف رکھ کہ یہ استقامت کتنی زبردست ہے. صحابہ کرام سے بڑا کوئی مستحکم مستقیم حق پر قائم اور ان کے مقابلے کا ہے ہی نہیں. سعد ابن ابی وقاص ان کا ذکر خیر بھی ہوتا رہتا ہے. سرکار کے ماموں جان لگتے ہیں, بنو زورہ سے ہیں, اور نبی رحمت علیہ السلام کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علی والدیہا وعلیہا وہ بھی بنو زورہ سے ہیں. نان کے اور نان کے کہتے ہیں یہ میرا نان کا پنڈ ہے, یہ میرے ماموں ہیں. تو سرکار ان کو ماموں کہتے تھے سعد کو. حضرت سعد کی ماں وہ کافر ہے, آپ مسلمان صحابی ہیں, کلمہ شریف پڑھا ہے, اور بڑھیا نے کیونکہ ماں کا ادب بہت کرتے تھی, خدمت بھی بڑی کی ہے بعثت شریفہ سے پہلے, وہ تسلسل جاری ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ماں مسلمان نہیں ہے پھر بھی اس کی خدمت کرتے ہیں. اس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ اس قدر عقیدت رکھتا ہے یہ کیسے بدل سکتا ہے. اس کو ڈانٹ کے کہا کہ تک کلمہ چھوڑ دے معاذ اللہ. میں عرض کروں یہ معمولی آزمائش نہیں تھی صحابہ کرام کی. ہاں جب گھر میں آتے تو کبھی باپ روکتا ہے, کبھی ماں روکتی ہے, کبھی بیوی روکتی ہے, کبھی اور روکتے ہیں. ماں نے مزاحمت کی, آپ نے ماں سے کہا کہ بات یہ ہے تیری خدمت پہ اگر فرق آئے تو پھر مجھے کہنا, تیری میں خدمت کرتا ہوں, جہاں تک میرا اور میرے آقا کے قدموں کا تعلق ہے تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ درمیان میں مداخلت کرے. تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا حضور کی ذات سے تعلق کیسا ہے. وہ ماں ایسی ہی اس نے مرن برت رکھ لیے جی, کہتی یا تو کلمہ چھوڑ دی تو میں بھوکی مروں گی. مرن برت یہ سکھ وغیرہ کیا کرتے تھے, اور ان کو دیکھے دیکھی مسلمان بھی شروع ہو گئے, کیونکہ بھوکو مرنا تو حرام کی موت ہے. تو آپ نے سمجھایا کہ تو بڑھی ہے, کھانا پینا چھوڑا, تجھ پیری صحت پر زیادہ اثر ہوگا, یہ غلطی نہ کرنا. اس لیے کہ جو تو چاہتی ہے نا کہ تو کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ میں حضور کو چھوڑ دوں, یہ تیری بھول ہے. میں تجھے کہتا ہوں کہ میں سرکار کی ذات پاک کو نہیں چھوڑ سکتا, تو کھانا پینا نہ چھوڑ, تیری خدمت ہوتی رہے گی. وہ اور زیادہ اس نے اس سلسلے میں ضد کی تو ایک دن پھر آپ نے اس کی غلطی نکال ہی دی. فرمائے واللہ لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت واحدۃ ما ترکت دینی ان شئت کلی و ان شئت فلا تاکلی. فرمایا تیری تو ایک جان ہے, اگر تیرے جسم میں تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں, میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں. تیری مرضی کھا, تیری مرضی مر, میں نہیں چھوڑ سکتا. سرکار کیا استقامت ہے, کیا استقامت ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ. الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی طرح ایمان لاؤ. صحابہ کرام ایمان کا معیار ہیں بلا تشبیہ. بازار میں مشہور ہوتا ہے کہ
فلاں فیکٹری یا مل کا مال جو ہوتا ہے کپڑا کھرا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نور مل کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کہتے بھائی اس مل کا کپڑا ہمیں چاہیے، کیونکہ وہ تجربے بھی ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ بلا تشبیہ کہتا ہوں، رب کے بازار میں، اس کے دربار میں وہی انسان اچھا ہے جس پر حضور کی غلامی کی مہر لگی ہے، کے بغیر کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ کوئی عربی ہو، کوئی قرشی ہو، کوئی ہاشمی ہو، مطلبی ہو، کوئی جناب محترم تہامی ہو، ترازی ہو، حجازی ہو، شامی ہو، یمنی ہو، عجمی ہو، کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جو سرکار کے قدموں کے ساتھ پرخلوص محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھا ہے، اور کوئی اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے حوالہ دے دیا، آمن الناس کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ایسے ہی ایمان لاؤ، صرف کلمہ کافی نہیں ہے، بات وہی آ گئی ہے۔ اگر 1000 عالم و فاضل، 1000 زاہد ہو، اگر ہے شاہ رسول سے جدا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ حضور ہیں، سب کچھ حضور ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب ہے، لیکن قسم بخدا قرآن شریف وہی ہے جو حضور سمجھا دیں، قرآن شریف وہی ہے جو سرکار سمجھا دیں۔ اگر ان کے فرمان کے علاوہ سمجھتا ہے تو اس نے قرآن شریف کو قرآن پاک سمجھا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایک قاصد تو نہیں ہے، معاذ اللہ حضور ایک قاصد نہیں ہے، ڈاکیہ نہیں ہے جیسے ایک بدبخت اس نے مودودی نے لکھا ہے، رسول کو ڈاکیہ لکھا ظالم نے۔ ان کی قبریں کھول کے دیکھو، جہنم کے کیڑے ان کو نوچ رہے ہیں، کہاں سرکار محبوب خدا، کہاں ڈاکیہ۔ علماء فرماتے ہیں وہ ڈاکیہ نہیں ہے، هو المبین عن اللہ، حضور رب کریم کے ترجمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے نام جو، آپ تو خیر جدید کلچر ہو گیا، الیکٹرانک سسٹم ہو گیا، یہ آپ کے جیب میں جو پڑے ہیں موبائل، ان سے رابطہ ہو گیا، اسے دور و دور تک چلتا ہے کام۔ پہلے ڈاک زیادہ آتی تھی، خط، لفافے، رجسٹرڈ لیٹر، تو ڈاکیہ صرف پکڑا کے چلا جاتا تھا۔ ما فیہ کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس کو کیا غرض ہے، وہ کہا یہ آپ کے نام ڈاک ہے، اسے مارو۔ ڈاکیہ جو ہے وہ بھیجنے والے کا ترجمان نہیں ہوتا۔ اب جس کے نام آیا ہے وہ کھولے اور پڑھ لے جو لکھا ہے، لیکن واللہ العظیم قرآن شریف میں کیا ہے، سرکار اس کے ڈاکیہ نہیں ہے۔ میں ادب سے عرض کرتا ہوں، اگر قاصد ہے تو جبریل امین ہے، بھیجنے والا رب کریم ہے، جن کے نام ہے وہ رسول کریم ہے، اور لانے والا جبریل بھی کریم ہے۔ لیکن جبریل کو یہ غرض نہیں کہ اس میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لاتے ہیں، سرکار کو پیش کرتے ہیں، اس میں ہے کیا، هو المبین عن اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ترجمان ہیں، جو رب کی مراد ہے وہ حضور بیان کرتے ہیں، حضور بیان کرتے ہیں، آپ کے بیان کو چھوڑ۔ یہی وجہ یہ برائے نام یہ غروب اسلام والے، طلوع اسلام والے سارے گمراہ ہیں، جو کہتے ہیں بس ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، حدیث شریف کے منکر پاگلو، قرآن شریف حدیث پاک کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے وہ ہے، لکھے ہوئے کا بات نہیں، اس لکھے ہوئے میں جو مراد قدرت ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکل رہی ہے۔
اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہو جائے. اللہ توفیق دے. ماشاءاللہ حرمین شریفین کی اہل محبت نے حاضری دی ہے، خدا کرے نصیب ہو. وہاں جاتے تو ہیں حضرت گناہ بخشوانے کے لیے. اور حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے نا وہ طواف زیارت ہے. 2 رکن ہیں، ایک تو میدان عرفات کا وقوف اور دوسرا طواف زیارت. یہ 2 رکن ہیں حج کے. تو اب دعائیں مانگنے کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، اعلان تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت پر فرض ہیں. اگر کسی نے بے وقت پڑھی ہے تو وہ نماز نہیں ہے، نماز وقت پہ ہوگی. اور اگر وقت گزر گیا ہے تو قضا ہوگی. قضا جو ہے وہ ادا کے برابر کچھ نہیں ہے، اصل نماز ادا ہی ہے. تو پھر کیا ہے؟ میدان عرفات میں میرے آقا علیہ السلام نے زور کے ساتھ ہی اثر پڑھا دی. پورا قرآن شریف کی زیارت کریں، کہیں نہیں لکھا. قرآن تو یہی فرماتا ہے کہ نماز وقت پہ فرض ہے. اور جو قرآن شریف لے کر آئے ہیں وہ فرماتے زور پڑھ لی، ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لو، اور شام تک دعائیں مانگی جاتی ہیں، زاری کی جاتی ہے، خطاؤں کی معافی مانگی جاتی ہے. اور شیطان بدبخت ان لمحات سے بڑا چیں بجبی ہوتا ہے. مر گیا کہتا میں 1 سال گمراہ کر کر کے، اب یہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ خالی نہیں نکلیں گے، اب یہ مڑیں گے تو ان کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میری کمائی گول ہوگی ساری. تو کہیے تو یہ وقوف عرفات کس قدر اہم ہے. اور خدا نہ کرے جس کا یہ وقوف عرفات رہ جائے تو اس کو جیسے سجدہ صاحب سے ٹانکا لگتا ہے نا جی واجب رہ جانے سے، ایسے ہی اگر واجب رہ جائے حج کا کوئی فعل تو قربانی پڑتی ہے. قربانی بکرے کی ہو، بھیڑ کی ہو وغیرہ. لیکن طواف زیارت میں اگر غلطی ہو گئی ہے نا، وہ نہیں کیا تو یہ بکرے سے اس کی قربانی پوری نہیں ہے. تو اس کے لیے یا اونٹ کرو یا گائے کرو، کیونکہ وہ رکنے رکھی ہیں. تو میدان عرفات میں رو رو کر دعائیں مانگی. سورج ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے غلاموں حضور کے منگتوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. پھر اب تیاری نماز کی ہوگی. سرکار نے فرمایا نہیں، نماز آگے پڑھیں گے. یہ ترجمانی نہیں، قرآن شریف میں نہیں ہے. قرآن شریف میں یہی ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو. لیکن اب میرے آقا نے کھینچ کر زور کے ساتھ ملا دی. یہ درمیان میں گیپ جو لمبا کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا ہے کہ کافی طویل وقت مل جائے رو رو کر دعائیں کرنے کا. اور پھر یہ ہے کہ جب دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اب فردر کیا ہوگا؟ اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا یہی ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا. چنانچہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ توفیق دے جو شخص حج کے لیے جاتا ہے جب وہ واپس آئے تو اس میں عملی حوالے سے نمایاں فرق ہونا چاہیے. اب اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ کرے اس کے کاروبار میں غلطی ہے تو وہ آ کے اسی کاروبار کو شروع نہ کرے، وہی کاروبار نہ کرے، بدلے. کیونکہ اب تو مالک کے حضور حاضری دے کر سرکار علیہ السلام کے در دولت کی حاضری کر کے غلامی کا الحمدللہ پٹا ڈال کے وقت آیا ہے. اب پہلے بھی برا اب بھی برا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے واپس آئے تو اس کو بدلا ہوا ہونا چاہیے. تو اب جب عرفات کے میدان میں روز ہو کے دعائیں مانگی ہیں تو اب فردر بدلنی چاہیے. لوگ بدل کیسے گئے؟ مغرب پڑھنے لگے، حضور فرمایا نہیں پڑھیں گے، یہاں آگے چلو. یہ پہلا کام ہے
تو جب نماز ترک کرنا یہ نیکی ہے؟ یہ تو نیکی نہیں ہے۔ اب سرکار فرماتے آگے نماز آگے پڑھیں گے، الصلاۃ امامکم، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے کہ چھوڑنا نیکی ہے؟ نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے آگے پڑھیں گے۔ یہ ہے ترجمانی ذات حق کی کہ رب کریم نے اس وقت جبریل نہیں بھیجا، محبوب ابھی تو رو رو کر دعائیں مانگی ہیں اور اب نماز چھوڑ دی ہے نا۔ واللہ العظیم، قسم بخدا، قرآن شریف میں جو یہ آیا ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس سے مراد حضور رب کی یہی ہے جو حضور بیان کر رہے ہیں۔ باقی ساری زندگی ٹائم پہ نماز پڑھو، لیکن جب عرفات میں آؤ تو زور اثر ملا کے پڑھو، جیسے مصطفیٰ کریم نے پڑھی ہے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھو اکیلے، یعنی مل کے پڑھو اور ان کو بھی ملا دو۔ تو محترم یہ ترجمانی ہے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ حدیث یاد نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ریشم سونا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، حرام علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر یہ حرام ہے، نہ ریشم پہنے نہ سونا پہنے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارش ہو گئی۔ اب خارشی جسم جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو اگر کھردرا کپڑا پہنے تو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور کھردرا کپڑا پہنا نہیں جاتا، بڑی تکلیف ہے، اور میں چلو تم ریشم پہن لو، ریشم پہنو۔ انہوں نے ریشم پہن لیا۔ ہیں مال کے شریعت کے نہیں، تو یار ہے کی مصیبت ہے نا، دنوں پر دفاع کرے نا۔ یہ کو مرنا ہوں بھی اعلان کراؤ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے، وہ جب تک صحیح نہیں ہوئی ریشم پہنتے رہے۔ اور قریب پہنچ گیا سواری لے کر میرے آقا علیہ السلام کی پکڑنے کے لیے، سراقہ بن مالک ہجرت کے سفر میں میرے آقا علیہ جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے محبوب یہ زمین تیری ملک ہے، آپ جیسے کہہ دیں گے زمین تعمیل کرے گی۔ آپ نے فرمایا یا ارض خذی ہے، زمین اس کو پکڑ لے۔ اس کا گھوڑا جو تھا وہ اپنے سموں سمیت نہیں، اپنے گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ اوپر بیٹھا ہے، من سماجت حضور، خدا کے لیے مجھے چھڑا لے، میں اپنا ارادہ میں نے بدل دیا۔ حضور نے چھڑا دیا، زمین آپ کے حکم کی پابند تھی۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ تو مجھ پہ وار کرنے کے لیے آیا؟ میں دیکھ رہا ہوں تو میرا غلام بنے گا، تو کلمہ پڑھے گا، اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جائے گا، اور بادشاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ وہ ریشم ہے جو حرام ہے، یہ سونا ہے جو حرام ہے، میرے آقا مالک ہیں، ترجمان حق ہیں، ان کے لیے ریشم حلال کر دیا، ان کے لیے سونا حلال کر دیا۔ تو حضرت پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سوائے حضور کی اداؤں کے اور کوئی نظریہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ لائے ہیں، یعنی اب ان لفظوں سے یہ پتہ چل گیا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے غلاموں کی طرح ایمان نہیں لایا ان کے عقیدے پر، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ رب نے ان کو انسان فرمایا، الناس بمانی انسان، انسان ہی وہ ہے جو حضور کا غلام ہے، باقی میرے جانور ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے یہ سارے ہی جانور ہیں۔
انسان کون ہے؟ آمن الناس، حضور کے غلام صحابہ کا انسانیت ان کے پاس ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام انسانیت کا حسن حسین بن کے تشریف لائے ہیں، انسانیت کا اسوہ کامل بن کے تشریف لائے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں انسان ہیں ہی حضور، اصل انسان حضور ہی ہیں۔ ڈر کے وہ رحمان ہے تو یہ انسان ہے، وہ رحمان ہے تو یہ انسان ہے۔ علی اللہ فرماتا ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، پھسل گئے۔ اب رب اعلان فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو جب کاریگر عظیم ہو، تاجر باکار ہو، تو شے بنائی ہوئی عیبی ہوگی؟ تو بڑا بہترین انجینئر ہے، اس کی بنائی ہوئی شے اور عمارت ناقص نہیں ہو سکتی۔ ادھر انسان کو پیدا کر دیا، ادھر عیب بھی خود ہی بیان کرتا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، انسان ہلو ہے، انسان عجول ہے، انسان کا فیصلہ یہ کئی بار غلط ہوتا ہے۔ بنایا خود ہے، پیدا خود کیا ہے، تو پھر بنائی شے میں اگر غلطی ہے تو بنانے والے کو اچھا کون کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو پتہ چلا کہ خلق الانسان سے مراد یہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے جس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں کیا ہے۔ خلق الانسان، جس انسان کے لیے رب نے قسم فرمائی ہے نا ان الانسان لفی خسر، وہ اور ہے، اور خلق الانسان کا انسان اور ہے، وہ ہے خسارے میں جیسے ہم ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن جس کے لیے خلق الانسان فرمایا وہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے سارے ناموں کی قسمیں ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، نبی رحمت علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ خسارے بھی نہیں ہیں، بلکہ جو ان کا دامن پکڑ لے وہ خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ خسارے میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے، آپ خسارے سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر خلق الانسان سے مراد عام انسان نہیں ہے، حضور ہیں، سرکار ہیں۔ باقی انسانوں میں عیب ہے، حضور بے عیب ہے، اور آپ ایسے بے عیب ہیں کہ عیبی لوگ دامن پکڑ لیں تو ان کو بے عیب کر دیتے ہیں، عیب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آمن الناس، اگر ان سے کہا جائے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے، یعنی صحابہ کرام لائے، صحابہ کرام لائے، اس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کے ملحد اور ساری دنیا کے بے دینوں کو چیلنج کرتے ہیں، نکالو عیب حضور کی ذات پہ کہاں ہے، اور نکالو کسی سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی مسئلہ کہ انہوں نے حضور پر اعتراض کیا ہو، اعتراض کیا کو بتاؤ۔ ایک عرابی آ گئے، عرابی آ کے کہتا ہے من فیکم رسول اللہ، تم میں رسول اللہ کون ہے؟ کٹیں گے آواز، بڑی یعنی گفتگو انداز گستاخی پر ہے، کیڑا ہے رسول تاڑی سو؟ صحابہ کرام نے اشارہ دیا، حضور تکیے پہ ٹیک لگایا آرام پر، ہاں ہوا، کہتا انتا رسول اللہ، فرمایا الحمدللہ انا محمد الرسول اللہ۔ بڑی محفل میں ایسی کٹنگ گفتگو کرتا ہے، یارو سر صحابہ کرام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، لیکن میرے آقا خدا جانتا ہے پہاڑ بھی نیچے ہیں، میرے آقا کا حوصلہ ان سے بھی اونچا ہے۔ ہاں جی، کہتا ہے میں آپ سے سوال کروں گا، اور کروں گا بھی میں گستاخی سے، گستاخی سے، خود کہہ رہا ہے میں گستاخی سے سوال کروں گا، اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ جواب دے دیں۔ فرمایا کہہ جو تو کہنا چاہتا میں جواب دوں گا تجھے۔ اس نے بڑی جرأت کے ساتھ سرکار پر 15-20 سوال کیے، حضور نے سب جواب دیے، انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔
ایسا حوصلہ کہتا ہے نبی کا ہو سکتا ہے، غیر نبی ایسا حوصلہ آیا بھی مانگنے آئے اور پھر گستاخی سے مانگتا ہے۔ مانگنے والا ہے کہتا ہے تو اپنے پیو دی جائیداد حضور نو کہندا ہے آپ اپنے باپ کی جائیداد سے دیں گے؟ اگر مارے کی نعمت رب نے دیا ہے تو مارے کی نعمت رب نے دیا، ایمان والوں کے جلدی کرو مجھے دو، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ فاروق اعظم ہے کہ دل کرتا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، پر کریں کیا؟ سرکار کے رخ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ظلم کے سہ کر بھی دعائیں دی۔ لکھنے والے نے حضرت اور لکھا، میں وہ لفظ نہیں بولتا، وہ میرے نزدیک درست نہیں ہے، گرچہ اگر ایسا ہی ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ اصل یہ ہے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ظلم سہ کر بھی دعائیں دی۔ یا رسول اللہ کروڑوں سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔